السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الامہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا کہ اس سے قبل میں قربانی کے چند مسئلے پہ آپ لوگوں سے بات چیت کیا تھا اور چند مسئلوں کی وضاحت ہم نے کی تھی، تو اور بھی کچھ مسئلے درپیش آتے ہیں تو ان کو بھی آپ کے سامنے وضاحت کرنا میں مناسب سمجھوں گا۔ تو جو مسئلے کی شروعات ہم کرتے ہیں اچھے طریقے سے۔ جو بھی قربانی کے مسائل ہیں، اس سے قبل میں نے آپ کو بہت سارے مسائل کی وضاحت کی، بہت سارے مسئلوں کی ہم نے وضاحت کی۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ مسئلے کی طرف چلتے ہیں، اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ آخر اگلا مسئلہ کیا ہے، لوگوں کے بیچ میں کیا مسئلہ کھٹکتا رہتا ہے، ان کے دماغ میں کون سی باتیں آتی رہتی ہیں۔ اب میں آپ کو اگلے مسئلے کی طرف رخ کرتا ہوں۔ مسئلہ ادھار لے کر کے قربانی کرنا کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ادھار لے کر قربانی کرنا کیسا ہے، اگر میں نے ادھار لے لیا تو کیا پریشانی ہوگی، کیا دقت ہوگی، شریعت میں اس کا کیا حکم، ادھار لے کر ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ مالک نصاب ہیں، اگر آپ پر قربانی واجب ہوتی ہے تو آپ ادھار لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے، آپ مالک نصاب ہے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے تو آپ ادھار لے کر کے پیسہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ادھار لے کر قربانی کرتے ہیں تو آپ کے اندر دینے کی حیثیت بھی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس چھٹے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ مالک نصاب تو ہوتے لیکن ان کا پیسہ کام کاج میں کہیں کسی جگہ پہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر وہ ادھار لے کر کے پیسہ اگر وہ قربانی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ قربانی اس کی ہو جائے گی، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی، کوئی دقت نہ ہوگی۔ اور میں آپ سے بتانا چاہوں گا، جس پر وجوب قربانی نہیں ہے، کیا وہ بھی ادھار لے کر قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن پریشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، اگر وہ قرضہ لے کر پیسے کو قرض لیا کسی سے تو اس کو چکتا کرنے میں بہت دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پر وجوب قربانی نہیں ہے، اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کر کے قربانی نہ کریں، ورنہ گھر کے اندر اس کے اوپر آپ گھروں میں جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، فسادات بھی ہو سکتے ہیں اور پریشانی بھی بڑھ سکتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ ادھار لے کر قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ہم کریں گے دوسرے مسئلے کی طرف رخ، آپ دھیان سے سنیں۔ محرم الحرام میں قربانی گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں ایسا کہتے ہیں کہ اگر محرم کا چاند نکل جائے تو قربانی گوشت کھانا بند کر دیا جائے، یا قربانی کا گوشت جو ہم نے قربانی کی تھی عید الاضحیٰ کے موقع پر، محرم تک اگر گوشت ہم رکھے ہوئے ہیں تو چاند نکلنے سے پہلے وہ گوشت ختم کر دیا جائے، کیا اس کا حکم ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس محرم الحرام کا چاند نکل گیا ہے اور قربانی گوشت کے بارے میں ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ قربانی گوشت محرم الحرام میں نہیں کھایا جا سکتا ہے، یہ سب غلط ہے، یہ افواہ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ قربانی گوشت 1 سال تک کھا سکتے ہیں اور محرم الحرام میں بھی قربانی گوشت کھا سکتے ہیں، اور دوسرا بکرا وغیرہ دوسرا بھی ذبیحہ آپ ذبح کر کے آپ محرم الحرام کے موقع پر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ہم تیسرے مسئلے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں کیے جاتے ہیں، اس میں کیا کوئی شریعت کی کوئی دلیل ہے کہ اس کو 3 حصے میں کیا جائے؟ بہت سارے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا شریعت میں کوئی حکم ہے اس کا کہ قربانی گوشت کا 3 حصے میں کیا جائے؟ ہاں، بحر شریعت 15ویں حصے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ آپ اس کو قربانی گوشت کو 3 حصے میں کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آپ خود کے لیے رکھ سکتے ہیں، دوسرا حصہ آپ رشتہ داروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تیسرا حصہ غریبوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ آپ یہ 3 حصہ بحر شریعت کے اندر باقاعدہ اس کا ذکر ہے 15ویں حصے کے اندر، اور آپ قربانی کو 3 حصے میں کرنا مستحب بھی کہا گیا۔ فتح ہندیہ کے اندر بھی یہ مسائل پائے جاتے ہیں، اور بحر شریعت کے اندر بھی قربانی کے مسئلے میں اس کا ذکر ہے کہ آپ قربانی کا جو جانور ہے، بکرا جو ہے، اس کو آپ 3 حصہ کریں، 1 حصہ خود کے لیے رکھ لیں اور 1 حصہ رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ غریبوں میں آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اب ہم
اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کرتے ہیں، قربانی کس پر واجب ہے؟ بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک گھر میں 20,000 25,000 30,000 کمانے والے 2 لوگ ہیں تو کیا قربانی ان پر واجب ہوتی؟ ایسا نہیں ہے۔ کمانے والے لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کے خرچ ہو جاتے ہیں۔ بہت ایسے لوگ ہوتے جو مہینے کا 10,000 روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کا بھی خرچہ اسی مینٹن ہو جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ لاکھوں روپیہ کماتے ہیں لیکن ان کا خرچہ مینٹن نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کمانے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہے، کہ اگر آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک ذی الحجۃ الحرام سے لے کر کے 12 ذی الحجۃ الحرام تک اگر آپ مالک نصاب ہوتے ہیں، آپ اتنے مالدار ہو جاتے ہیں جو کہ آپ پر قرضہ بھی نہیں ہے، آپ کسی قرض دار بھی نہیں ہیں، آپ مالک نصاب بھی ہو جاتے ہیں، یعنی مالک نصاب 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہو، یا اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، یا اس کے بدلے آپ کے پاس سے پیسہ ہو، یا آپ کے پاس سامان ہو ضروریات کے علاوہ، تو آپ مالک نصاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ مہینے کا 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں لیکن قربانی کے موقع پر 1 سے لے کر 10 ذی الحجۃ الحرام سے لے کر کے 12 ذی الحجۃ المغرب کے شام تک اگر آپ مالک نصاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر آپ پر واجب ہے قربانی کے وجوب جو پائے جاتے ہیں، اگر آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، اور نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ مسئلہ پوچھتے ہیں قربانی کے جانور کی قیمت بتانا مناسب ہے یا خاموش رہنا مناسب ہے؟ بہت سارے لوگ قربانی کے بکرے کو خرید کے لے کر آتے ہیں، تو کیا ان کی قیمت آپ کو بتانی چاہیے یا مناسب یہ ہے کہ خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیے، اگر آپ قربانی کا بکرا خرید کے لے کر آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ سے پوچھنا ہے، کیونکہ ان کو بھی قربانیاں کرنی رہتی ہے، تو ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے قربانی کے بکرے کو قربانی کے بکرے کتنے کو لے کر آئے ہیں، آپ کس کی قیمت کیا ہے، یہ سارے مسائل آپ سے پوچھیں گے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ قربانی کی بکرے کو خرید کے لے کر آتے ہیں تو گھر کے باہر باندھ دیتے ہیں اور پھول وغیرہ پہنا دیتے ہیں، گھنگرو وغیرہ پہنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ بکرا خرید کے لے کر آیا۔ یہ سارے مسائل جب پیش آتے تو لوگ پوچھتے ہیں، اگر وہ پوچھتے ہیں تو آپ بتا سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے بکرے کی قیمت، جو خریدنے والا، کیونکہ اگر آپ بکرے کی قیمت بتائیں گے تو وہ جا کر خرید بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی جگیاسا جگے گا قربانی کرنے کا، تو جا کر قربانی کے بکرے کو خریدے گا، اور آپ کی قیمت سے وہ مارکیٹ میں اسی قیمت کے بکرے کی تلاش کرے گا اور اسی طریقے سے بکرا وہ کھوج کر انشاءاللہ تبارک وہ لے کر آئے گا۔ آپ اس کو قیمت بتا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ سے گزارش ہے کہ بکرے کو لے کر آئیں تو گھر میں ہی رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال جواب کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو بتانا پڑتا، مجبوری ہو جاتی بتانا۔ اگر نہیں بتائیں گے تو ان کا دل دکھ جاتا ہے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بتاؤ بکرے کا دام نہیں بتا رہے، چھپا رہے، یہ سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ اب میں اور دوسرے مسئلے کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ کیا قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، قربانی کے جانور کو نہلایا جا سکتا ہے ضرورت تحت۔ اگر ضرورت ہو تو قربانی کے جانور کو ہم نہلا سکتے ہیں، کوئی دقت پریشانی والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کو آپ کو قربانی کرنی ہے، جس کا قربانی کرنا ہے، آپ کو جس بکری کی قربانی کرنی ہے، اگر آپ اس کو نہلانا دھلانا چاہتے ہیں، صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں تو بڑے خوشی کی اچھی بات ہے، آپ ان کو نہلا دھلا سکتے ہیں، آپ کو ان کو ضرورت ہے نہلا دھلا سکتے ہیں، صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ قربانی واجب ہے بٹ رقم نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وجوب قربانی ہے، مالک نصاب ہے، لیکن رقم نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر آپ پر قربانی واجب ہے، رقم نہیں ہے، تو اگر رقم نہیں ہے تو آپ ادھار لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں، یا آپ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے، مہنگی چیز، جو اس کو بیچ کر کے یا اس بکرے کے مقابل میں کوئی ایسی چیز اس کو بیچ کر کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے بکرے کو ہی قربانی آپ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مالک نصاب ہیں تو آپ کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز آپ بیچ کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قربانی نہیں کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے۔ اگر وجوب قربانی آپ پر ہے، آپ مالک نصاب ہے، تو آپ کو کسی بھی صورت میں قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب ہم دوسرے مسئلے کی طرف رخ کریں گے۔ فوت شدہ والدین کے نام سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اس دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے لیے قربانی کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین کے نام سے آپ کو قربانی کرتی ہیں، جو اس دنیا کے اندر نہیں ہے، قربانی کرنی ہے، اگر اس دنیا کے اندر نہیں ہے، فوت ہو گئی ہیں،
فرد انتقال کر گئی ہیں تو ان کے نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سارے مسئلے بہت سارے پیش آتے ہیں کہ قربانی کیا اپنے والدین کے نام سے ہم کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی اپنے والدین کے نام سے آپ کر سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح سنا، قربانی اپنے والدین کے نام سے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایصال ثواب کے لیے قربانی ہوتی ہے، اور ایصال ثواب کے لیے اپنے والدین کے نام سے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ جی باقی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی پھر ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی نئے مسئلے کی طرح، کسی نئے مسئلے کو لے کر آ کر آپ سے ہم ضرور بات کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔